الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ آج ہمارا باب نمبر 13 ہے، باب غسل المذی والوضوء منہ، مذی کو دھونا اور اس کے نکلنے سے وضو کا واجب ہونا۔ تو اس حوالے سے نا 3 چیزیں ہیں، ایک مذی ہے، ایک منی ہے اور ایک ودی ہے۔ مذی جو ہوتی ہے وہ شہوت کے آغاز میں خارج ہوتی ہے، جب میاں بیوی کے درمیان پیار محبت کا تعلق قائم ہو رہا ہو، اس وقت میں جو پانی خارج ہوتا ہے اسے مذی کہتے ہیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو دھو لینا چاہیے۔ یہ نجس ہے، نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نجاست جو اس اعتبار سے ہے کہ وہ اس کے اندر وہ اسے کہ نا اردو میں ہلکی نجاست، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ہلکی نہیں ہوتی بلکہ نجاست مغلظہ اس کو کہتے ہیں، غلیظ نجاست ہوتی ہے، جیسے پاخانہ ہے، پیشاب ہے۔ تو مذی جو ہے وہ اس طرح کی نجاست تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ بعض علماء تو نجس بھی نہیں کہتے، لیکن جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ نجس ہے، البتہ نجاست خفیفہ ہے، ایسے معمولی سا خون نکل آئے، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی زیادہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ یہ کم درجے کی نجاست میں شمار ہوتی ہے، جس کے اوپر پانی کے چھینٹے مار لیں کپڑے پر تو وہ کافی ہے۔ دوسری منی ہے جو شہوت سے خارج ہوتی ہے، جس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، وہ اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے کہ آیا وہ نجس ہے یا پاک ہے۔ تو جو صحیح موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان جس مادے سے بنا ہے اس مادے کو اللہ تعالیٰ نے نجس نہیں رکھا، اشرف المخلوقات کو ایک پاکیزہ چیز سے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اور تیسری چیز ودی ہے، جو کہ پیشاب کرنے کے بعد بسا اوقات خارج ہوتی ہے، وہ بھی نجس ہے۔ تو اس باب میں جو مذی ہے اس کے حوالے سے ذکر ہے کہ اگر وہ خارج ہو تو کیا معاملہ ہوگا۔ اس حدیث کے راوی علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی، شہوت زیادہ تھی، تو میں نے ایک آدمی کو کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، کیونکہ مجھے شرم آتی تھی۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ ذکر کی، لِمَكَانِ ابنتِهِ، کہ ان کے گھر، میرے گھر میں ان کی بیٹی تھی، حضور کی جو بیٹی ہیں میرے گھر میں تھی۔ تو اس آدمی نے پوچھا، وہ مقداد ہیں جو وہ صحابی ہیں جن سے انہوں نے ریکویسٹ کی، تو انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضأ واغسل ذکرک، آپ وضو کر لو اور اپنے جو وہ عضو مخصوص ہے اس کو تم دھو لو، شرمگاہ کو تم دھو لو۔ تو اس سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سسرالی جو رشتہ ہوتا ہے، سسر ساس، ان سے جو حیا ہے وہ فطرت کے اندر رکھی گئی ہے، فطرت کے اندر رکھی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سوال کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے، علم حاصل کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اور دیکھیں اس سوال کو محدثین نے، ائمہ نے ہم تک پہنچایا، اور امام بخاری نے اسے محفوظ کر کے قیامت تک کے لیے پہنچا دیا۔ تو انسان جو ہے وہ سوال کرنے میں کبھی شرم نہ کرے۔ ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ انسانوں کی مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں،
کہ بعض کے اندر شہوت زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے، مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں، ہر ایک کی ایک طبیعت نہیں ہوتی، اس لیے اسلام نے ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت رکھی ہے۔ مختلف طبیعتیں ہیں، ایک آدمی گناہ کے اندر واقع ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہے، تو بہتر ہے کہ وہ حلال کی طرف جائے نہ کہ حرام کی طرف جائے، اور ایک آدمی کو حاجت نہیں ہے تو اس کو مفت کے اندر آزمائش میں نہیں ڈلنا چاہیے۔ تو مختلف طبیعتیں ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں بیان کیا، اور اس کے اندر جو حکم بیان ہوا ہے کہ انسان اپنے شرمگاہ کو دھو لے اور اس کے بعد پھر وہ وضو کر لے، اس کے بعد وہ وضو کر لے۔ اگلا جو باب ہے، باب من تطیب ثم اغتسل وبقی اثر الطیب۔ اچھا، یہ ایک چیز کا ذکر کیا ہے، ہمارے یہاں پر بھی بر صغیر میں عجیب عجیب وہ پائے جاتے ہیں کہ شرمگاہ کو جو ہے وہ یعنی بہت عجیب سی وہ باتیں ہیں جو بعض لوگوں میں مشہور ہیں کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہے، کسی کو مزی آئی ہے یا حتیٰ کہ پیشاب بھی آیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں نا پیشاب کا قطرہ رہ گیا، ٹھیک ہے، تو بعض لوگ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو شرمگاہ کو جو ہے وہ جھٹکیں یا اس کو دبائیں اور اس قطرے کو نکالیں، تو یہ ساری کی ساری فضول باتیں ہیں جس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، نہ مزی کے لیے نہ پیشاب کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسلام نے بہت خوبصورت دین ہے، بہت آسان اور سادہ دین ہے، بس پانی بہا لینا کافی ہے، پانی بہا لینا کافی ہے۔ باقی یہ کہ انسان جو ہے وہ آدھا آدھا گھنٹہ بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے، قطرے نکل رہے ہیں، یا کوئی اور جو ہے نا حربے لگا رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے تکلف اور اپنے آپ کو اذیت میں ڈالنے والی ہیں، تو ان ساری چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور وسوسوں کا یہ راستہ کھولتی ہیں۔ جب ایک سے راستہ کھل جائے پھر انسان جو ہے وہ مزید آگے جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ چلیے اگلا باب ہے، باب من تطیب ثم اغتسل وبقی اثر الطیب۔ جس نے خوشبو لگائی پھر غسل کیا لیکن خوشبو کا اثر باقی رہا، تو یہ حالت احرام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ حالت احرام کے اندر جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے کے لیے احرام باندھتے ہیں میقات پر، اس کے بعد خوشبو لگانا منع ہے، اس کے بعد خوشبو لگانا منع ہے، البتہ اس سے پہلے اگر انسان جو ہے وہ خوشبو لگا لے اور نہا لے، یا غسل بعد میں کرے، خوشبو پہلے لگائی ہو اور اس خوشبو کے اثرات بعد میں بھی موجود رہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا، راوی کہتے ہیں سألت عائشہ فذکرت لها قول ابن عمر، میں نے عائشہ سے سوال کیا رضی اللہ عنہا، یہ تابعی ہیں جو حضرت عائشہ سے سوال کر رہے ہیں، کہتے ہیں اور میں نے حضرت ابن عمر کا بھی قول ذکر کیا کہ ان کا تو ان کی رائے یہ رائے ہے۔ حضرت ابن عمر کی کیا رائے ہے؟ وہ کہتے ہیں ما احب ان اصبح محرما انضخ طیبا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں احرام کی حالت میں ہوں اور خوشبو میرے جسم سے مہک رہی ہو۔ تو حضرت عائشہ نے حضرت ابن عمر کا رد کیا، کہا کہ ان کا جو قول ہے، ان کی جو بات ہے وہ کمزور ہے، اور دلیل کیا دی؟ فرمایا انا طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، ثم طاف فی نسائہ، پھر آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے، یہ کنایا ہے، اشارہ ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں سے تعلق قائم کیا،
ثم اصبح محرما، پھر آپ نے غسل کیا اور احرام باندھا۔ تو جب احرام باندھا تو اس وقت حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ خوشبو آپ کے جسم میں موجود تھی۔ اور اگلی روایت کے اندر اما عائشہ فرماتی ہیں، اسود روایت کرتے ہیں عائشہ سے، وہ کہتی ہیں کأنی انظر الی وبیص الطیب، گویا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشبو میں نے لگائی ہے وہ چمک رہی ہے۔ فی مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بالوں کے درمیان کا حصہ ہوتا ہے نا، جسے مانگ کہتے ہیں، مانگ میں، تو مانگ میں لگاتی تھیں اما عائشہ۔ تو میں دیکھ رہی ہوں کہ مانگ میں حضور کے خوشبو چمک رہی ہے، وہو محرم، اور آپ احرام کی حالت میں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ پتہ چلا کہ اپنی اہلیہ کے پاس جانے سے پہلے خوشبو کا استعمال آپ کی عادت مبارکہ تھی، ٹھیک ہے۔ اتنی غربت کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ وہ ان تمام چیزوں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جو ہے عورتیں بھی جن بھوت بنی ہوتی ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر، اور مرد بھی جو ہے وہ بہت سارے جن بھوت بنے ہوتے ہیں۔ تو یہ انداز جو ہے اسلام کو پسند نہیں ہے، یہ اسلام کو پسند نہیں ہے۔ میاں کا اپنی بیوی کے لیے بننا سنورنا، اور بیوی کا اپنے میاں کے لیے بننا سنورنا، اور چاہے بچے ہیں، چاہے عمر زیادہ ہے، چھوٹی ہے، کم ہے، شادی ابھی ہوئی ہے یا 20 سال گزر گئے ہیں، میٹر نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ فطرت کا یہی تقاضا ہے، اسلام جو دین فطرت ہے اس کی یہی تعلیم ہے، خوشبو کا استعمال کیا جائے۔ اور اس سے کچھ مزید باتیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ دیکھیں حضرت عائشہ کو سوال کرنے والے نے حضرت ابن عمر کا بتایا کہ ان کا یہ قول ہے، حضرت عائشہ نے اختلاف کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کل جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار مولویوں میں تو اختلاف ہی نہیں ختم ہوتا، ٹھیک ہے نا، اس مولانا کی یہ رائے ہے، نماز کے اندر اس کی یہ رائے ہے۔ تو بھائی اگر اختلاف دین کی بنیادی باتوں میں ہے وہ تو ناپسندیدہ ہے، کیونکہ وہ تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اگر کوئی کرے گا تو وہ گمراہی کا شکار ہوگا۔ کوئی کہتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کوئی بابا اولاد دیتا ہے، کوئی بزرگ جو ہے وہ دستگیری کرتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے، ان سے مدد مانگو، تو اس کی تو کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری شرک کی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو فقہی مسائل ہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے طریقے، تو اس میں اختلاف کا پایا جانا یہ جو ہے کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ چیز ہے۔ اختلاف جو ہے اس کا پایا جانا اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر سوچنے سمجھنے والی کا مادہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنا کہ اختلاف رہے ہی نہ، بالکل ایک کول ہو جائے، ہر ایک ہی بات کرے، مختلف اسکول آف تھاٹس ہی نہ ہو، یہ ایک جو ہے نا وہ غلط تصورات ہے۔ ہاں فرقہ واریت نہ ہو، فتوی بازیاں نہ ہو چھوٹے چھوٹے مسائل پر، نماز، رفع الیدین، آمین، فاتحہ خلف الامام، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پر فتوے نہ ہو، محبت قائم رہے، باقی اختلاف ہو سکتا ہے، اور اختلاف کا پایا جانا فطرت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں، وہ بھی صحابی ہیں، ابن عمر جلیل القدر صحابی ہیں، ہم حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اور بے شمار احادیث کے راوی ہیں، انہوں نے روایت کی بے شمار احادیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ نہایت متقی انسان ہے۔ اور اما عائشہ جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ کی سب سے پیاری آپ کو بیوی ہیں حضرت ختیجہ کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو اس کے باوجود اختلاف ہو رہا ہے، تو اختلاف سے نہیں گھبرانا چاہیے، نہ ہی علماء کے اختلاف میں علماء کو رد کرنا چاہیے یا طعنے دینے چاہیے، یہ جو جاہلوں کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دونوں کے دلائل دیکھیں، علم کو حاصل کریں، یا کسی ایک پہ اعتماد کریں، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو کسی ایک عالم پہ اعتماد کر کے اس کی بات مان لیں، اگر علم ہے، آپ تحقیق کرنے کے قابل ہیں، تو پھر دونوں کی رائے کے اندر جو زیادہ بہتر معلوم ہو شریعت کے علم کی روشنی میں، خواہشات کی روشنی میں نہیں، یہ مجھے آسان لگ رہا ہے میں یہ مان لیتی ہوں، یہ مجھے آسان لگ رہا ہے میں یہ مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے، علم کی روشنی میں انسان ترجیح
دے سکتا ہے۔ اور ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ خوشبو جو ہے جب غسل ہم کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑا خوبصورت یہاں سے ایک پوائنٹ نکالا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غسل یا وضو کرتے ہوئے اعضاء کو ملنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اعضاء کو ملیں گے تو پھر تو جو خوشبو لگی ہوگی وہ بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ زائل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں تو خوشبو چمک رہی ہوتی تھی غسل کرنے کے بعد بھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غسل کرتے ہوئے اعضاء کے اوپر پانی ڈالنا ضروری ہے، گیلا کرنا ضروری ہے، ملنا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل بہت زیادہ اس کو ملیں۔ اور خوشبو جو ہوتی ہے بیسیکلی یہ آئل ہی ہوتا ہے نا، خوشبو آئل کے اندر ہی جو ہے نا تیار ہوتی ہے۔ ابھی تو ویسے الکوہل والی جو ہمارے پاس وہ آ رہی ہیں پرفیوم، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پہلے اصل میں جو عطر ہوتا ہے وہ آئل ہوتا ہے۔ تو آئل یا تیل جو ہے اگر وہ جسم پہ لگا ہو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے تو بھی نہانا درست ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے پانی جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہے کہ پانی پھسلتا ہے آئل کے اوپر سے، خوشبو کے اوپر سے، لیکن پانی اگر وہ گیلا کر رہا ہے تو یہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آئل کو ریموو کیا جائے۔ البتہ نیل پالش یا ایسی چیزیں جو تہ بنا لیتی ہیں، جو پانی کے پہنچنے میں روک دیتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ریموو کرنا ضروری ہے، ان کو ریموو کرنا ضروری ہے، وہ آئل کی طرح نہیں ہے۔ لیکن آئل کے ساتھ آئل لگا ہو سر میں اور آپ نہا لیں، غسل کر لیں، شرعی جو غسل ہے تو اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ اگلا باب ہے اچھا یہاں ایک دو تین چیزیں اہم ہیں۔ احرام کی حالت میں احرام کی حالت میں جانے سے پہلے جو خوشبو لگانا جائز ہے نہانے سے پہلے، وہ کپڑوں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کپڑوں پر نہیں لگانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کپڑوں پر لگی ہوگی، جو اس نے احرام کے کپڑے جو دو ہیں تو وہ کپڑوں کو دھونا واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو خوشبو لگانا جائز ہے وہ بدن کے اوپر، صرف جسم کے اوپر، ٹھیک ہے نا، جیسے باڈی سپرے ہے یا عطر ہے آپ نے لگا لیا، کپڑوں کے اوپر اگر لگائے گا تو کپڑوں کو ریموو کرنا ضروری ہوگا۔ اور احرام کے علاوہ جو عام حالات ہیں اس میں غسل کرنے کے بعد جو ہے خوشبو لگانا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی سنت سے ثابت ہے کہ خوشبو جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے۔ اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگ کے حوالے سے بات ہے کہ آپ کے جو بال تھے، بال مبارک، آپ اس میں درمیان میں سے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے اگر کسی نے ٹیڑھی بانگ نکالی ہوئی ہے تو آپ کہیں یہ گناہ گار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض ہمارے مذہبی لوگ وہ متشدد ہو کے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹیڑھی مانگ جو ہے وہ نکالی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ درمیان میں سے نکالی جائے، تو ٹیڑھی مانگ جو ہے وہ نکالنا حرام نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے بالوں کا، اپنے جسم کا، اپنی خوشبو کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے، اور آپ نے بلکہ امت کو بھی تلقین فرمائی، من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہوں اس کو چاہیے کہ وہ ان کا اکرام کرے۔ من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہوں اس کو چاہیے وہ ان کا اکرام کرے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بالوں کو رکھنا سنت ہے۔ بالوں کو جو ہے نا وہ بعض لوگ گنج کر کے رکھتے ہیں، خاص طور پر یہ جو مدرسے ہوتے ہیں نا، یہ اذیت کے سینٹر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں مولویوں کو ہدایت دے کہ وہ بچوں کے بالوں پر بڑی نظر ہوتی ہے قاریوں کی۔ اب تو کچھ سچویشن بہتر ہوئی ہے،
پہلے ہی بڑی نظر ہوتی تھی قاری صاحب کی نا، بال بڑے ہو گئے، یہ نا بال کٹوا کے آؤ، اس پہ سزائیں ملتی ہیں۔ تو بالوں کو بڑا رکھنا سنت ہے، نہ کہ کٹوانا سنت ہے۔ ٹھیک ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال تھے کندھوں اور جو کانوں کی لو ہے ان کے درمیان تھے، ٹھیک ہے؟ تو بالوں کو کاٹنا یا گنج کروانا، اور بچے کو حالانکہ برا لگ رہا ہے، تو یہ سارے کی ساری چیزیں غلط ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، الگ بات ہے، یا عمرہ کر کے حج کرتے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے بالوں کو حلق کرنا، بالوں کو مونڈ دینا، ٹھیک ہے؟ لیکن بالوں کو جو ہے وہ سے کہ کسی کو پیارے لگ رہے ہیں تو جو ہے نا وہ آپ کو مسئلہ ہونا شروع ہو گیا، قاری صاحب کو یا اماں جی کو مسئلہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کو نظر ہی نہ لگ جائے، تو یہ سارے توہمات ہیں، اس کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے۔ اچھا جی، اگلا باب ہے باب تخلیل الشعر حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض علیہ، بالوں کا خلال کرنا اور جب یقین ہو جائے کہ کھال تر ہو گئی ہے تو اس پر پانی بہا دینا۔ غسل کرتے ہوئے بالوں کو، سارے بالوں کو گیلا کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی گیلا کرنے سے مراد سارے بالوں کو کھول کے، جیسے عورتوں کے بال بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کھول کے اور ان کو جو ہے نا وہ ایک ایک اس کے اندر پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف اگر بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچ جائے اس کے بعد آپ سر کے اوپر پانی بہا لیں تو یہ کافی ہے، اس میں شک اور وسوسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو خصوصاً غسل جنابت کے حوالے سے، جو جنابت کا غسل ہے اس کے حوالے سے، اس حدیث کی راویہ اما عائشہ ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل۔ حضور جب غسل جنابت کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے اور پھر غسل کا آغاز کرتے، اور جب غسل کا آغاز کرتے ثم يخلل بيده شعره، تو آپ اپنے ہاتھ سے اپنے بالوں کا خلال کرتے، حتی اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض علیہ الماء، جب آپ کو یقین ہو جاتا کہ کھال گیلی ہو گئی ہے تو 3 دفعہ آپ اس پر پانی بہاتے، 3 مرات، ثم غسل سائر جسدہ، پھر اپنے سارے بدن کا غسل فرماتے۔ اور اسی طرح اما عائشہ فرماتی ہیں کنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد نغرف منہ جميعا، یہ پہلے گزر چکی ہے روایت کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں غسل کرتے اور ہم دونوں اس سے چلو بھر کر پانی بھر لیتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے غسل جنابت میں صرف پانی بہا لینے کے لیے سر کے جو جڑ ہے اور جو سر کی جو جلد ہے اس کا گیلا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد آپ پانی بہا لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے جب سر میں پہلی دفعہ پانی ڈالیں، یا فرض کریں ابھی تو ہم شاور کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں یقینی ہوتا ہے، یقینی طور پر معاملہ ہوتا ہے، لیکن احتیاطاً اگر سر کا خلال کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ یقین ہو کہ جو بال ہیں وہ جو جلد ہے وہ تر ہو چکی ہے۔ جب بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے غسل جو حیض کا غسل ہے اس میں اپنے بالوں کو کھولنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ بعض علماء کی رائے ہے، جبکہ جو دیگر علماء ہیں ان کی ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ یہ ہے کہ چاہے حیض کا غسل ہو یا جنابت کا غسل ہو، دونوں کے اندر بالوں کے بس آپ جڑوں کو گیلا کر لیں، اگر آپ نے بالوں کو جوڑا بنا کے باندھا ہوا ہے تو ان کو کھولنا ضروری نہیں ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سوالات کی ہمیں وہ اس کے لیے ایک دن رکھ لیں انشاءاللہ، جلد اس کا بھی میں کرتا ہوں تاکہ کوئی سوال ہو۔ باقی میرا نمبر موجود ہے وہاں پر، آپ لوگ سوال بھیج سکتے ہیں مجھے،
گروپ ایڈمن میں میرا نمبر موجود ہے، جو سوال آپ نے کوئی بھیجنا ہے تو مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔